آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جا تو میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، اچھا، لیکن یہ سرپرائز ہے کہ کیوں جا رہی ہوں۔ اینی نے کچھ ریویل کرنا ہے، کوئی سرپرائز ہے۔ چلو یہ تو وہ والی آپ نے کنورسیشن کر دی جو ہم گاڑی میں کر رہے تھے۔ اس طرح گرمی کی صورتحال ویسی ہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو زیادہ گرمی لگتی ہے کیونکہ گاڑی نا کافی زیادہ دھوپ آ جاتی ہے آدھی گاڑی کے اوپر، آپ نے اندر بھی کھڑی کی ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی تو گاڑی کافی زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اے سی چلائیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہو۔ تو آج میں نے سوچا تھا کہ مارننگ ٹائم میں جم جاؤں گی، آج کل میں دوپہر میں جم جا رہی ہوں، لیکن ہوا یہ کہ صبح آنکھ نہیں کھلی کیونکہ عادت بن گئی ہے فجر کے بعد سونے کی۔ تو اب دیکھیں روٹین کب واپس آتی ہے کیونکہ ابھی ملنے کا سلسلہ سب سے جاری ہے، اور کبھی مہمان کافی لیٹ تک گھر میں موجود تھے اور کافی لیٹ گھر سے گئے۔ کہ روم میں ہم پہنچے ہیں اور اینی ہو رہی ہیں تیار۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر۔ پہلے تیاری دکھا دیں ہم اینی کی۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جا تو میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، اچھا لیکن یہ سرپرائز ہے کہ کیوں جا رہی ہوں۔ اچھا، اور کہاں جا رہے ہیں ہم؟ جا تو وہی رہے جہاں آپ جا رہی ہیں۔ اچھا، جہاں میں جا رہی ہوں وہیں جانا جا ہے، رہے ہیں۔ اور مجھے بھی پتہ بھی نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ نیا ہے۔ ہاں، کچھ میرے لیے نیا ہے، بلکہ اچھا سب کے لیے ہی نیا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ پتہ کب چلے گا ہمیں؟ جب ہم وہاں پہنچیں گے، ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے، گاڑی ڈرائیو کریں گے، راستے سے شاید کافی لے لیں گے، ہاں، راستے میں باتیں شاتیں کرتے کافی پیتے جائیں گے، وہاں جا کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ چلے، لیکن جا میں وہی رہی ہوں، منزل ہماری ایک ہی۔ منزل ایک ہے، چلو جی۔ تو وہ لیپ ٹاپ وغیرہ لے وہ لیا؟ سب کچھ میں نے باہر چلو رکھ دیا۔ چلتے ہیں، چلیں جی چلیں۔ چلے جی ہم پہنچ گئے آفس، اور اینی نے کچھ ریویل کرنا ہے، کوئی سرپرائز ہے، وہ بس ہم اندر چلتے ہیں تو تھوڑی سی دیر میں آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر ایک میٹنگ بھی ہے، وہ بھی آپ کو ہم اس وقت آفس میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہی آفس ہے، ہم سب کا آفس ہے، ملٹی پرپز ہے، ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو اینی نے جو سرپرائز دینا ہے، جو پروجیکٹ اینی نے شروع کرنا ہے، وہ اب اینی ہمیں بتائیں گی کہ وہ کیا ہے۔ نہیں، آپ نے سرپرائز تو آپ نے بتا دیا کہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے۔ یہ تو وہ والی آپ نے کنورسیشن کر دی جو ہم گاڑی میں کر رہے تھے کہ بتا دیا کہ بتا دیا۔ ایکچولی میرا آفس آنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے سمر ویکیشن شروع ہوئی ہیں تو میرے پاس کچھ وقت تھا، اور جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک آئی بی انٹرنیشنل اسکول میں پڑھاتی ہوں اور شعبہ تدریس سے تعلق ہے میرا، اور میں ایم وائی پی کے لیے ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہی ہوں اردو لینگویج ایکوزیشن کے لیے۔ تو اردو لینگویج ایکوزیشن جو ہے وہ آئی بی کا ایک مضمون ہے، جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس کے 4 کرائٹیریاز ہیں، جس میں لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ۔ اب یہ ایک پیپر ہے بٹ اس کے 4 کرائٹیریاز ہیں، جس میں ہم 4 کرائٹیریاز پر بچے کو جج کرتے ہیں کہ اس کی کس اسکل کو کس طرح سے دیکھنا ہے۔ تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے لسننگ، کرائٹیریا اے ہم اس کو بولتے ہیں، جس میں ہم ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہم کویسچننگ جو ہے وہ بچوں سے کرتے ہیں کہ ان کو کس حد تک وہ سن سکتے ہیں، وہ اردو کو سننے کا کتنا فہم رکھتے ہیں، ان کو الفاظ کی کس حد تک سمجھ ہے، وہ اردو کے متن کو کتنا سمجھتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں، کیا نتیجہ اخذ کر کے وہ اپنے اس کانٹینٹ کے متعلق اپنی رائے کیا دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، لیکن میں مختصر آپ کو بتاؤں گی کہ چونکہ میرے پاس وقت تھا تو ہمارے ساتھ بدقسمتی سے ہماری یہ ہے کہ اردو میں اتنا مواد موجود نہیں ہے، اور جو رپورٹس ہماری بنتی ہیں، صحافتی رپورٹس، مختلف چینلز کے لیے جو رپورٹس بنتی ہیں، وہ رپورٹس ان کی جو زبان ہے وہ بہت زیادہ صحافتی زبان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سب سے ضروری ہے، ہمارے گلوبل کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، ان گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں، گلوبلائزیشن اینڈ سسٹینیبلٹی، جس کو ہم اردو میں عالمگیریت اور پائیداری کہتے ہیں۔ اس میں ہم وہ تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں جو ہمیں دنیا میں مشترکہ طور پر جو چیلنجز ہمیں پیش ہیں اور جن کو ہمیں حل کرنا ہے، اور ہمیں کس طرح آگے چل کے اس کو سسٹینیبل کرنا ہے۔
تو جیسے پانی کی قلت کا مسئلہ ہے, خوراک کے تحفظ ہے, آپ پاکستان میں ہونے والے موسمی تغیرات ہیں, موسم کی تبدیلی ہے, کلائمیٹ چینج جس کو ہم کہہ رہے ہیں بہت زیادہ, اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے موضوعات جن کا تعلق گلوبلائزیشن سے آتا ہے. تو ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان ٹاپکس کے حوالے سے جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ اتنی ہمارے پاس اچھا کانٹینٹ نہیں ہوتا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں فارغ ہوں, چھٹیاں ہیں, چلیں اچھا ایک وقت ہے, یہ کریٹیو کام ہے, اور چونکہ میرا تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے, میں نے یہ کام کافی عرصہ کیا بھی ہے, تو کیوں نہ میں اس کا فائدہ ان اسٹوڈنٹس کو دوں, ان بچوں کو دوں جو کہ آئی بی سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں, پڑھ رہے ہیں. جیسے پہلاج نے بھی ماشاءاللہ, کافی لوگوں کا یہ کویسچن تھا پہلاج کی تصویر پہ کہ گریجویشن کون سی گریجویشن ہے, کس لیول پہ ہے, تو اس نے ایکویلنٹ ٹو میٹرک آئی بی MYP 5 اس کی جو ہے وہ گریجویشن ہوئی ہے ماشاءاللہ. اب وہ جو ہے وہ کالج لیول پر جائے گا, جسے DP کہیں گے, IB کا جو سسٹم ہے اس میں. تو اب میرا جو پروجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں ہمارے جو گلوبل کانٹیکسٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حوالے سے جو ہے رپورٹس بناؤں, تاکہ ہمارے بچوں کو وہ مواد, ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ مواد مل سکے اور وہ سمجھ سکیں ان کو آسانی سے, اور ان کے لیے ٹیچرز کے لیے وہ آسانی ہو سکے. چونکہ جو BBC سے ہم رپورٹس اٹھاتے ہیں, جو ڈسکور پاکستان سے اٹھاتے ہیں, ان کا ڈیوریشن کافی ہوتا ہے. اس میں پھر ہمارے پاس IB کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو رپورٹ ہے جو آپ پیپر میں دے رہے ہیں وہ 6 to 7 منٹس کے ہے. تو سم ٹائمز ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں 21 منٹ کی, سم ٹائمز 22 منٹ کی, سم ٹائمز 4 منٹ کی. تو یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. تو ان سب ٹیکنیکل چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ جو رپورٹس بناؤں گی جن میں مجھے پتہ ہوگا کہ اس میں سے یہ کویسچن, اس اسٹرینڈ کا یہ کویسچن نکل سکتا ہے, کیونکہ پھر اسٹرینڈس ہوتے ہیں, پیپر ہوتے ہیں. خیر یہ بڑی ڈیپ چیزیں ہیں, یہ وہی لوگ سمجھ سکیں گے جو کہ IB کو پڑھا رہے ہیں, جن کے بچے IB میں پڑھ رہے ہیں. لیکن مختصراً آنے کا مقصد میرا تھا کہ میں ذرا وزٹ کروں, میں دیکھوں کہ ہم یہاں پر کتنا کام کر سکتے ہیں, اور ایڈیٹرز وغیرہ سے ملوں, ان سے ڈسکس کروں کہ ہمیں رپورٹس بنانی ہیں, ہمیں فوٹیجز کا جو ہے وہ پرابلم تو نہیں ہوگا, کیا کیا کام ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. کچھ ولاگز ہیں کرنے ہیں, جیسے کہ ایک ہمارا گلوبل کانٹیکسٹ ہے ذاتی اور ثقافتی اظہار. اب ہماری ثقافت تو لاہور میں بھری پڑی ہے, ہم بادشاہی مسجد کے اوپر ولاگ بنا سکتے ہیں, ہم شاہی قلعے کے اوپر ولاگ بنا سکتے ہیں. اب جو شاہی قلعے کے اوپر آپ کے پاس رپورٹ یا ولاگ ہے وہ 21 منٹ کا ہے یا 22 منٹ کا ہے, وہ بچے کا جو اٹینشن ہے اس وقت اتنا نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے. تو ہمیں 6 سے 7 منٹ کی جو ایک رپورٹ ہے وہ دکھانی ہے. تو بیسکلی سرپرائز یہ تھا. پھر میں نے فرا سے کہا کہ چلیں ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں, تو میں کچھ آفس دیکھ بھی لوں, اور ہم اپنا جو یہ پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کے بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں, ایڈیٹرز ہیں, اور باقی جو بھی یہاں پر کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں مزید آسانی ہو جائے. ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کس ایج گروپ سے کس ایج گروپ تک بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیے اس میں جو IB ہے نا, اس میں اس وقت اب 4 پروگرامز آ گئے ہوئے ہیں. PYP از پرائمری ایئرس پروگرام, MYP از مڈل ایئرس پروگرام, DP از ڈپلوما, اینڈ CP اس کیریئر بیس پروگرام. تو اب میں جو کام کر رہی ہوں وہ میں MYP کے لیے کر رہی ہوں, مڈل ایئرس پروگرام کے لیے, کیونکہ PYP میں لسننگ کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں موجود ہیں. جیسے سنو, ثانیہ سعید کا ایک چینل ہے سنو کہانی کے نام سے, وہ بڑی اچھی کہانیاں سناتی ہیں چھوٹی چھوٹی ویژولس کے ساتھ, اور وہ بچوں کو سمجھ بھی آتی ہیں, اس میں اخلاقی سبق بھی ہوتے ہیں. لیکن اردو کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ زیادہ جو کانٹینٹ آتا ہے نا وہ ہندی الفاظ زیادہ آتے ہیں. تو ہمیں اگر کہانیاں بھی ڈھونڈنی ہے, میں اس میں تھوڑا یہ کام بھی کروں گی, کیونکہ لٹریچر سے بچے ادب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم کچھ اچھے افسانے جو ہمارے ہیں ان کو پڑھ کر ہم سنائیں گے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ادب کتنا خوبصورت ہے. ہمارے جیسے اوور کوٹ افسانہ میں نے پڑھایا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بچوں کو اس اوور کوٹ افسانے کی سمجھ نہیں آئی, جو کہ ایک بڑا المیہ تھا میرے لیے, کہ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے, اتنی مطلب محسوس کی جانے والا یہ ایک افسانہ ہے, لیکن بچے نہیں سمجھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریڈنگ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے, ہم بچوں کو اردو پڑھاتے نہیں ہیں, ہمارا
بچہ اس وقت اردو کی طرف اس کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے. جب اس کے پاس اچھا کانٹینٹ ہوگا سننے کو, جب اس کو دلچسپ طریقے سے پیش کیا جائے گا تو وہ اس کو سنے گا. تو جیسے ہم سنتے تھے, ہم پڑھتے تھے, تو کوشش میری یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا کام کریں. ایک تو یہ اکیڈیمکلی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے اس طرح کا کانٹینٹ ہونا, اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ اردو ادب جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت اور بہت آپ کے دل کو چھو لینے والا, لٹریچر ویسے ہی آپ کے دل کو چھو لیتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا لگاؤ زیادہ اردو سے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جو ہم نے محسوس کیا ہے ہمارے آنے والے بچے بھی وہی خوبصورتی محسوس کریں. انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے ذریعے مجھے امید ہے انشاءاللہ مجھے امید پوری ہے کہ میری کوشش رنگ لائے گی. اور چینل بن گیا ہے؟ چینل بن گیا ہے, ابھی قرۃ العین اقرار کے نام سے ہی چینل ہم نے بنایا ہے. ویسے پہلے بھی ایک چینل میرا تھا لیکن وہ کووڈ کے بعد وہ ہیک ہو گیا, وہ دوبارہ ملا نہیں. ہم نے بڑی کوششیں کی اس کو, لیکن ابھی ایک چینل بنایا, اس پہ ہم کانٹینٹ ڈالیں گے تو پھر اس کو پراپر دیکھ سکیں گے لوگ. اور اگر سجیشنز ہوں کسی کی بھی, کس کو کچھ فار ایگزامپل پیرنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کیا جائے بچوں کے لیے, تو وہ دے آر موسٹ ویلکم. اس ولاگ کے کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں, تو پھر میں وینی تک پہنچا دوں گی. اور اب ہم ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں, ہم ٹیم سے آ جائیں جی, چلتے ہیں. اور بہت جلدی آپ انشاءاللہ یہ ساری رپورٹس اور ساری چیزیں قرۃ العین اقرار یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے. ادھر اس طرح اسکول کا پروجیکٹ ہے ایک, اس میں ہمیں یہ کام کرنا تھا کہ ہم کچھ رپورٹس اس طرح سے بنا رہے تھے جو کہ جس میں وائس اوور ہوگی اینڈ فوٹیجز ہوں گی, اور کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ ہمارے گلوبل کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہیں. تو اس کے لیے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تھی کہ آپ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ بھی کرنا ہے. اس کو ریکارڈ بھی کرنا ہے, ریکارڈنگ بھی ہونی ہے. ہاں, ریکارڈنگ میں اتنا زیادہ ہمیں وہ نہیں چاہیے ہوگا. مجھے لائک زیادہ تر فوٹیجز ہی اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. فوٹیجز آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی, وہ میں آپ کو ریفرنسز دوں گی, سارے رپورٹ کے ریفرنسز بھی دوں گی, سارے ریفرنسز بھی دوں گی. یہ تو ایک آن گوئنگ کام ہے.